العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. یہ بات سمجھ لینے کے بعد کہ کامیابی دنیاوی عہدوں میں نہیں، دنیاوی دولت میں نہیں، کامیابی جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت میں جانے میں ہے. اس آدمی کا اس پر ایمان ہو جائے جیسے کہ آپ نے آیات سنی. اس کے بعد کامیاب انسان کون ہے؟ صرف وہ شخص جس کو اللہ نے کامیاب کہا، اور وہ شخص وہ خوش نصیب ہے جو جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت میں چلا گیا. یہ بات تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم خود بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد بھی کامیاب ہو، لیکن ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر پا رہے. ہم زبردستی نمازیں بھی پڑھوا لیتے ہیں ان سے، زبردستی حفظ کی کلاس میں بھی ہم نے بٹھایا ہوا ہے، لیکن ان کے اندر سے وہ جذبہ پیدا نہیں ہو رہا کہ ہم اللہ کے وہ مطلوب انسان بن جائیں، وہ مطلوب بندے بن جائیں جو جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت میں چلے جائیں گے. ان کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہم کر سک رہے. اس کی وجہ پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس وجہ کو ہمیں دور بھی کرنا چاہیے. بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا احساس ہو جائے، ہم کچھ اپنی خطاؤں کو دیکھیں، پہچانیں، اور پھر ہم کوشش کریں کہ ان خطاؤں کو چھوڑ دیں. یہ سورۃ صف کی جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں، اللہ اہل ایمان سے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا. اور جب اللہ ایمان والوں سے خطاب فرمائے تو ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے، ہمیں متوجہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ کہتا کیا ہے، ہم سے کیا بات کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے لم تقولون ما لا تفعلون. تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ تمہارے قول میں اور عمل میں تضاد کیوں ہے؟ اور پھر مالک ناراض ہو کر فرماتا ہے کبر مقتا عند اللہ. اللہ کے نزدیک یہ چیز بڑے غصے دلانے والی ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. اب ہم کہتے کیا ہیں؟ ہم کہتے یہ ہیں کہ میرا بچہ کسی طریقے سے جنت میں چلا جائے، ہم خود سب کے سب جنت میں چلے جائیں. جنت کے لیے باقاعدہ ہم دعائیں بھی کرتے ہیں. ہمارا فعل کیسے ہیں، اعمال کیسے ہیں، دیکھنے والی بات صرف یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا ہے، یہ روایت بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ قیامت کے دن ایک شخص کی آنتیں باہر ہوں گی اور وہ ان آنتوں کے گرد چکر کاٹ رہا ہوگا، یعنی سخت تکلیف میں ہوگا. جہنمی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے تیرا کیا معاملہ ہے؟ ہم تو خطائیں کرتے تھے، ہم تو گناہ گار تھے، تیرا کیا مسئلہ ہے؟ تو ہمیں بڑا واعظ کیا کرتا تھا، بڑا سمجھایا کرتا تھا، ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، برائی سے روکتا تھا. وہ کہے گا، دیکھیں اپنی بدنصیبی وہاں یاد آئے گی. وہ کہے گا کہ جن باتوں کا میں تمہیں حکم دیتا تھا خود اس پہ عمل نہیں کرتا تھا، اور جن باتوں سے تمہیں روکتا تھا میں خود اس کام میں ملوث ہوتا تھا. بخاری مسلم کی روایت ہے.
اور صحیح مسلم کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، اس کے اصحاب ہوتے ہیں جو اس کے جانے کے بعد پھر اس دین پر قائم ہوتے ہیں، اس کی سنت پر چلتے ہیں، اس کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوتے ہیں کہ جو وہ کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، اور جن کاموں کا حکم دیا گیا تھا اس پر عمل نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا کہ جب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں کہ جو اپنی مرضی کریں، اپنے طریقے بنائیں، اپنی شریعت پر چلیں، جو شخص ان سے ہاتھ سے جہاد کرتا ہے مومن ہے، جس میں ہاتھ سے جہاد کرنے کی استطاعت ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی اذان دے رہا ہے والصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ کہہ رہا اور آج جا کے گلا دبا دیں، یہ مقصود نہیں ہے۔ استطاعت یہ ظاہر حکومت کو ہے آج کے دور میں، تو یہ استطاعت جس کے اندر ہے وہ شخص یہ کام اگر ہاتھ سے کرتا ہے وہ مومن ہے۔ ہاتھ کی استطاعت نہیں ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ گھر میں طاقت تو ملی ہوئی ہوتی ہے انسان کو، لیکن ہر جگہ طاقت نہیں ملتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص زبان سے ان کو روکتا ہے، ان کے برے کاموں سے پر نکیر کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ اب زبان سے روکنا بھی اس کی بھی اپنے آداب ہیں۔ یہ نہیں کہ ڈنڈا مار زبان اختیار کیا اور اسے دین سے اور دور کر دیا، حکمت کے ساتھ، اس کی اپنی شروط ہیں۔ اس لیے ایک شیخ عربی عالم کی بڑی اچھی بات ہے، وہ کہتے ہیں ہاتھ سے روکنے کا اختیار حکمران کو ہے، زبان سے روکنے کا اختیار عالم کو ہے، جس کو بات کرنے کا سلیقہ پتہ ہو، جس کو دلائل پتہ ہو۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا وہ شخص جو دل سے اس کو برا جانتا ہے وہ مومن ہے۔ 3 ڈگری آپ نے بتا دی، اور اس کو بھی مومن کہا جو اس بات کو برا جانتا ہے۔ طاقت نہیں زبان سے روکنے کی، ہاتھ سے روکنے کی، لیکن دل سے اس برائی کو برا جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد پھر ایمان نہیں، رائی کے برابر بھی ایمان نہیں۔ تو کم از کم ایمان یہ ہے کہ آدمی کسی برائی کو دیکھے، اس کو دل سے برا جانے، پھر استطاعت پیدا کرے، پھر ہمت کرے، دین سیکھے، طریقہ سیکھے، دعوت کا انداز سیکھے، دلائل سیکھے، اور زبان سے روکے۔ یہ حرکت یہود و نصارہ کی اللہ ذکر کرتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی یہ خاصیت اور یہ صفت بیان فرماتا ہے، اور اللہ پوچھتا ہے ان سے اتعبرون الناس بالبر، تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنی پرواہ نہیں کرتے، لوگوں کو دعوت دینے میں بڑے تیز ہو، سمجھانے میں، لوگوں پہ نکیر کرنے پہ، لوگوں پہ اعتراض کرنے میں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اور خود تمہارا یہ حال ہے کہ اپنی جانوں پر وہ چیز نافذ نہیں کرتے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم تو کتاب کے عالم ہو، تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط، تم تو جانتے ہو، جانتے بوجھتے تم اس راستے پر چل رہے ہو کہ لوگوں کو واضح خوبصورت کرتے ہو، قیامت کے نقشے بیان کرنے ہو تو جنت کے ایسے نقشے کھینچتے ہو، ہر کوئی چاہتا ہے جنت میں چلا جاؤں، جہنم کے عذاب سے ایسے ڈراتے ہو، ہر کوئی ڈر جاتا ہے، لیکن اپنی ذات پر توجہ کیوں نہیں دیتے؟
تم تو کتاب کی تلاوت کرنے والے ہو، افلا تعقلون، تمہیں عقل کیوں نہیں کہ نجات صرف لوگوں کو سمجھانے میں نہیں، نجات اللہ کے دین پر عمل درآمد کرنے میں ہے۔ تو بھائیو، یہ قول اور عمل کا تضاد، آدمی لوگوں سے چھپ سکتا ہے، لوگوں کے سامنے تو 10 منٹ بیٹھنا ہے نا، بڑی چیچی باتیں کر سکتا ہے، اپنے بچوں کے آگے نہیں چھپ سکتا، بیوی اور بہن بھائیوں اور والدین کے آگے نہیں چھپ سکتا۔ بچے اپنے باپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا باپ کیا کر رہا ہے، باہر کیسے باتیں کرتا ہے، کیسے جنت اور جہنم کی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے، اور اس کا اپنا حال کیا ہے وہ بچوں کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ ایک بچے کو باپ کی شفقت کی ضرورت ہے، ماں کی محبت بھی چاہیے۔ باپ جو ہی جوان ہوا، جو اس کی شادی ہو گئی، 2-4 بچے ہو گئے، اس کو معاش کا فکر ہوا، وہ سعودی عرب چلا گیا، وہ قطر چلا گیا۔ اب اس نے اپنے ذمہ کیا چیز لے رکھی ہے؟ بچوں کے نان نسخے کا خیال، بچوں کو اچھے ادارے میں پڑھانا ہے، بچوں کے لیے اچھا مکان بنانا ہے، بچوں کے لیے ایک اچھی گاڑی ہونی چاہیے، سہولت کے ساتھ اسکول جائیں، کالج جائیں۔ اس کی پوری توجہ خرچے کے اوپر ہے، اور تربیت وہ تو قریب ہے ہی نہیں، وہ تو زندگی بسر کر رہا ہے قطر میں، صبح شام وہاں گزر رہے ہیں، وہ 2 سال کے بعد 2 مہینے کے لیے آ گیا تو کیا تربیت کرے گا، اور بچہ کیا سیکھے گا؟ کہ ٹھیک ہے، جنت جہنم کی باتیں ایمان کے لیے ہیں، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہیں، لوگوں پر روب طاری کرنے کے لیے ہے کہ بڑا اس کو فکر ہے جنت اور جہنم کا، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ کسی طرح کوٹھی بن جائے، کسی طرح بہترین گاڑی آ جائے، کسی طریقے سے بچے ہائی سٹینڈرڈ اسکول میں داخل ہو جائے اور وہاں کی فیس ادا ہو جائے، بچہ یہ سیکھے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، جو ہی ایسا بچہ جوان ہوتا ہے، تھوڑی سی ڈگری لینے کے بعد فوراً کوشش کرتا ہے کہ وہ بھی ابا جی کی طرح کہیں بلکہ امریکہ ہی چلا جائے، یورپ میں چلا جائے، ڈالر کمائے۔ وہاں ماحول کیسا ہے، اس کو رزق حلال ملنا کتنا نصیب ہے، کیونکہ یہاں تو آپ گوشت لیتے ہیں، ذبح کرنا آسان ہے، پتہ ہے ذبح ہو رہا ہے، وہاں تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ جھٹکے کا گوشت ہے یا کیسا گوشت ہے، مشکل ہے، محنت کرنی پڑتی ہے ڈھونڈنے کے لیے۔ خوش نصیب ہے جو وہاں یہ کام کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں اور بچتے ہیں حرام سے، لیکن قدم قدم پر وہاں زیادہ مشکلات ہیں۔ ایسی مساجد تو نہیں ہے نا ہر محلے میں اہل توحید کی کہ آپ جس مسجد میں جائیں جا کر نماز پڑھ لیں، وہاں تو مسجدیں بھی دور دور اور گھر دور کہیں ہے، مسجد کہیں ہے، اتنی ہمت آپ میں نہیں کہ مساجد کے قریب مکان لے لیا جائے۔ اب بچوں پر کیا اثر پڑے گا آپ کے سامنے ہے، یہ بچے یہی کچھ سیکھیں گے کہ کسی طریقے سے سٹیٹس ہائی ہونا چاہیے، بہن بھائیوں کے اندر، کزنز کے اندر پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے، کتنی بڑی کوٹھی ہے، اور پھر سمجھتے ہیں یہ کوٹھی تو ابا جی نے بنائی ہے، اس کے تو 4 شریک ہیں، میں اپنے بچوں کے لیے الگ الگ کوٹھیاں بناؤں، اس کے لیے پھر وہ محنت شروع کر دیتا ہے۔ جنت اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے محنت کہ کون سی چیز جہنم میں لے جانے کی باعث ہے، شرک اکبر کیا ہے، کفر اکبر کیا ہے، نفاق اکبر کیا ہے، کون سی چیز وہ ہے جس سے آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو جاتا ہے، اور کون سی کبیرہ گناہ ہے جن کی بنا پر جہنم کا غوطہ ملے گا۔ جہنم کا غوطہ بھی بڑا خطرناک ہے بھائیو، یہ کبیرہ گناہ بھی معمولی گناہ نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقشہ کھینچتے ہیں ایک شخص کا جس نے دنیا میں بڑی عیش کی ہوگی، بڑا اس کو سکون ملا ہوگا، اللہ ایک دفعہ جہنم کا غوطہ دے گا اور پوچھے گا کبھی سکون ملا؟ وہ کہے گا کبھی سکون نہیں ملا۔ اور جس شخص کی ساری زندگی مصیبت میں گزری ہوگی، ایک دفعہ اللہ جنت کی سیر کرائے گا، پوچھے گا کبھی مصیبت پہنچی؟ کہے گا نہیں، کبھی مصیبت نہیں آئی۔ آپ کے سامنے ہیں، آپ سیرے کرنے جاتے ہیں، وادی نیلم دیکھنے جائیں گے، راستے کا 10-12 گھنٹے کا مشکل سفر، گرمی کا سفر آپ برداشت کریں گے، وہاں 2-4 دن رہ کے آپ بالکل فریش ہو جائیں گے، آپ کو راستے کی تکلیف بھول جائے گی، وہ گرمی اور وہ شدت اور وہ مصیبتیں جو راستے میں آپ کو پیش آئیں، وہ نیلم وادی دیکھ کر آپ سمجھیں گے کہ میں تو بڑا فریش ہو گیا ہوں۔ تو یہی معاملہ دیکھیے جنت کے بارے میں، کہ ساری زندگی مصیبت میں گزری، ایک دفعہ اللہ جنت کی سیر کرائے گا اور پوچھے گا کبھی کوئی تکلیف آئی؟ کہے گا کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی۔ تو بھائیو، یہ بچے ہمارا، اگر ہم ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے قول اور فعل کا تضاد ختم کرنا ہوگا، کیونکہ بچوں کے سامنے ہے کہ میرے اندر کتنا حوصلہ ہے۔ اگر میرے چاچے کے بیٹے نے میرے مکان پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے اور مجھے حاجت بھی نہیں ہے، اللہ نے بڑی کوٹھیاں دے رکھی ہیں، تو میں کتنا صبر کرنے والا اور صدقہ کرنے والا ہوں۔ صحابہ کو دیکھیے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ جو باغ ہے میں آپ کو اللہ کے نام پر دیتا ہوں، اللہ نے کہا ہے کہ اپنی بہترین خرچ کرو، بہترین چیز خرچ کرو، یہ بہترین چیز میں آپ کو جنت کے عوض دینا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اور کہنے کے بعد فرماتے ہیں بڑا نفع بخش سودا کیا ہے تم نے۔ پھر حکم کیا دیتے ہیں؟ اس باغ کو اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دو۔ وہ چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ مدرسہ بنائیں گے اور یہ کریں گے اور یہ خرچہ اس کا چلے گا، نہیں، فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو۔ گویا صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اب بچہ دیکھ رہا ہے میرا باپ صلہ رحمی کرنے والا کتنا ہے، کتنا اس کے دل میں اس بات کی محبت ہے کہ میرا تعلق نہ ٹوٹے اپنی بہن سے، اپنی بہن سے۔ بھائی نے اگر زیادتی کر بھی لی ہے کسی معاملے میں تو میں اس زیادتی کو معاف کروں، اس کی خطاؤں کو معاف کروں اور میں اس پر صدقہ ہی کر دوں۔ یہ حوصلہ ہمیں کتنا ہے؟ اور صبح اٹھ کے فائل اٹھا کر ہم عدالت میں چلے جائیں، سارا دن عدالتوں کے دھکے کھا کر شام کو واپس آئیں، تھکے ہوئے آ کر پھر سارا غصہ بیوی بچوں میں اتار لیں اور سمجھیں کہ ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، بچے پھر یہی کچھ سیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ بندہ تھکا ہوا ہو اور سارا دن کا تھکا ہوا ہو اور نتیجہ بھی نہ نکل رہا ہو تو پھر نمک بھی تیز ہو جائے گا، اس پہ بھی لڑائی ہوگی۔ پھر وہ میٹھا شربت پینے میں چینی کم ہو گئی تو اس پر بھی لڑائی کرے گا، کیونکہ حوصلہ نہیں ہے ہم میں۔ بچہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ اصل چیز دنیا ہے، دنیا کا مال ہے، اس دنیا کے مال کی خاطر کوئی ضرورت نہیں بہن بھائیوں سے تعلقات کی۔ تعلقات قربان ہوتے ہیں، ہو جائیں، ہمیں اپنی چیز چاہیے۔ اچھا گنجائش بھی ہے، یہ نہیں کہ شرن بالکل گنجائش نہیں ہے، گنجائش بھی ہے، لیکن اعلیٰ درجہ کیا ہے، اونچا مقام کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے، اللہ اس کو جنت کے وسط میں مکان دے گا۔ کبھی یہ جذبہ ہوا ہمارے اندر؟ ہم نے کئی بچوں کی یہ تربیت کی کہ بچوں ٹھیک ہے، حق تو ہمارا ہے اور یہ زیادتی بھی ہے ہمارے اوپر،
ہم اس وقت ضرورت مند بھی ہیں، لیکن صلہ رحمی کا حکم تو بہت بڑا حکم ہے، تعلق جوڑنے کا تو حکم ہے، اور تعلق جوڑنے کا حکم بھی ان سے ہے جو تم سے تعلق توڑے تم جوڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے تم بدلے میں حسن سلوک کرو، جو تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرے تم بدلے میں صلہ رحمی کرو، بلکہ حسن سلوک یہ ہے، صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ تعلق توڑے تم جوڑو۔ اب یہ حوصلہ ہم میں کب ہے؟ ہمارے بچوں نے یہ حوصلہ ہم سے کب سیکھا ہے؟ ہم تو اپنی خوشیوں کی خاطر سب سے تعلق توڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں سکون سے رہنے دو، ہمارے سکون کو برباد مت کرو، تم نے یہ اور یہ ظلم کیے ہم پر۔ وہ ظلم ایسے یاد آئیں گے، شیطان ایسے یاد دلائے گا گویا یہ ساری زندگی ظلم ہی کرتے رہے، ان کے ساتھ محبت کا کوئی وقت ہی نہیں گزرا۔ بلکہ آپ کبھی میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے، کبھی بیوی سے پوچھیں کہ خامن کیسا ہے، اس کو کوئی ایک اچھائی بھی یاد نہیں رہے گی، ساری برائیاں یاد ہوں گی، اور خامن کو بیوی کی ساری برائیاں یاد ہوں گی۔ انہیں وہ اچھے لمحات شیطان یاد ہی نہیں کرنے دیتا، شیطان وہ برے لمحات یاد کرواتا ہے تاکہ اس کے اندر وہ تعصب پیدا ہو، وہ ضد پیدا ہو۔ کہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ تفرقہ پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کا نقشہ کھینچتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر سجاتا ہے، اور پھر سجانے کے بعد لوگوں کو ورغلانے کے لیے اپنے کارندے بھیجتا ہے، پھر واپسی رپورٹ بھی لیتا ہے۔ ایک کارندہ کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کیا، یہ کیا، شیطان کہتا ہے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک اور آ کر کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے اندر ایسا داخل ہوا کہ دونوں کے درمیان تفریق پیدا کر دی۔ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے، خوشی سے گلے لگاتا ہے، کہتا ہے ہاں یہ ہے کام، کیونکہ پہلا یونٹ معاشرے کا خاندان ہے۔ اگر خاندان ٹوٹ جائے، میاں بیوی الگ الگ ہو جائیں، بچے بکھر جائیں، تو بچوں پر جو اثر ہوگا وہ پھر آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھتے ہی ہیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو بھائیوں، یہ رزق، یہ بچے ہمارے قریبی وہ ہمارے لفظوں پر نہیں جاتے، یہ نہیں دیکھتے کہ ابا جی بڑا اچھا واز کرتے ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑا وہ جنت کی طلب کی پیدا کرتے ہیں، اور بڑی کوشش کرتے ہیں نمازوں میں جانے کی، اور ساتھ ہمیں زبردستی لے کر بھی جاتے ہیں، اور ہم نہ بھی چاہ رہے ہوں کہیں بھاگ بھی جائیں تو پھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک خاص عمر تک یہ جبر کام بھی آ جاتا ہے، لیکن مستقل اس کا اثر نہیں ہوتا۔ مستقل اثر اس بات کا ہے کہ دل سے یہ اٹھے، بچہ خود یہ چاہے کہ کسی طریقے سے میں جنتی بن جاؤں، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب کثرت سے گھر کے اندر جنتی کے اوصاف بھی بیان ہوں گے، جہنمی کے اوصاف بھی بیان ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر والدین یہ چاہیں گے کہ ہم ایسے بنیں۔ آج والدین چاہتے ہیں ہمارے بچے ایسے بن جائیں، اپنا پورا شوق بچوں کے اندر پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ 5 وقت کے نمازی بھی ہوں، وہ حافظ قرآن بھی ہوں، وہ بہترین انسان ہوں معاشرے کے، اس کے لیے ان کی مار اور کٹائی سب کچھ جائز ہو جاتی ہے، لیکن اپنے اندر تبدیلی یہ سب سے مشکل کام ہے۔ بھائیو، اگر ہم بچوں کو رزق حلال کا درس دینا چاہتے ہیں تو خود رزق حلال کھا کر دیکھیے۔ بچے خود بخود اس طرف مائل ہوں گے، رشوت کے مال سے آپ بچیں گے، سود کے مال سے آپ بچیں گے، آپ قربانی دے دیں گے
لیکن حرام چیز نہیں کھائیں گے. آپ کا مکان نہیں ہے، مکان نہیں بنائیں گے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ بینکنگ کے نظام میں سود ہے اور میں یہاں سے لوں گا تو یہ سودی معاملہ بنے گا، اور آپ قربانی دیتے ہوئے ساری زندگی کرائے کے مکان میں گزار دیں گے. بچے سبق لیں گے. اور آپ ضرورت پڑنے پر کہتے نہیں جی مجبوری ہے، کیا کریں، بینک سے لون لیے بغیر مکان نہیں بنتا. ٹھیک ہے انٹرسٹ ہے تو صحیح، لیکن اب کیا کریں، اس کے علاوہ حل بھی تو کوئی نہیں. یعنی وہ کرائے کا مکان حل نظر نہیں آتا. تو پھر بچے بھی یہی کچھ سیکھیں گے. آپ کا گھر دور ہے، مسجد کہیں ہے، گھر کہیں ہے، آپ میں اتنی قربانی نہیں، اتنا جذبہ نہیں کہ آپ اپنے گھر کو بیچ کر مسجد کے پڑوس میں چلے جائیں. آپ مسجد میں 5 وقت اپنے بچوں کے ساتھ آئیں اور بچے آپ کے مسجد میں آ کر کچھ دین سیکھیں، دین کی باتیں سنیں، ان پر عمل کریں. جب آپ میں یہ حوصلہ نہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جمعے چلا جاتا ہوں، لیکن اب 5 وقت تو جانا ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے موٹر سائیکل تو ہے، اگر ہمت کروں جا تو سکتا ہوں، لیکن بہرحال گھر میں بھی ہو ہی جاتی ہے نا. ٹھیک ہے 27 درجے نہیں ملتا، 1 درجہ تو ملے گا ہی نا. اب بچے بھی یہی سیکھیں گے کہ دنیا کی خاطر آدمی سعودی عرب چلا جائے، قطر چلا جائے، بیوی بچوں سے دور ہو جائے، بیوی کے حقوق ادا نہ کر سکے، بچوں کی تربیت نہ کر سکے، لیکن ان کو سٹیٹس ہائی کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے وہ مہیا کر دیا جائے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد کے قریب جانا تو مشکل ہے، مسجد کے قریب اپنا مکان بیچ کر کرائے کے مکان پر رہنا تو مشکل ہے، لیکن نئے مکان بنانے کے لیے قطر اور سعودیہ بندہ جا سکتا ہے. تو پھر بچے بھائیوں وہی سیکھیں گے. اس لیے سب سے بڑی خطا، اور بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم یہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں گے تاکہ ہماری تربیت ہو سکے، ہم خود دیکھ سکیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی اصلاح کرتے ہیں اور کس طریقے سے بچوں کی اصلاح کرتے ہیں. تو اس کے آگے بھی انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو چلائیں گے، لیکن آج کی ایک بات سمجھ لیجئے، اللہ کا یہ فرمان کہ اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کامیاب صرف وہ ہے جو جنت میں چلا گیا، جہنم کے عذاب سے بچ گیا، جب ہم یہ بات معاشرے میں عام کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اللہ کا ایسا ہی مطلوب انسان بننا ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنی فکر ہے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے جہاں بھی حکم دیا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، ایمان والوں کو حکم دیا کہ سب سے پہلے اپنی جان جہنم کے عذاب سے بچاؤ، پھر اپنے اہل و عیال کی بات کی. یہ نہیں کہا کہ اپنی کی فکر نہ کرو، خود جو مرضی کرتے رہو، جس مرضی کبیرہ گناہ کے اندر ملوث ہوتے رہو، اور بچوں کو تم جنتی بنا دو. یہ اللہ نے کہیں نہیں کہا. سب سے پہلے اپنے آپ کو، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا خوبصورت دعا ہے، انبیاء کے باپ ہیں، اللہ کی توحید کو بیان کرنے والے ہیں. فرماتے ہیں اللہ ان بتوں کی پوجا سے مجھے بچا اور میری اولاد کو بچا. اب سوچئے بتوں کی پوجا، اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام، لیکن سب سے پہلے اپنی فکر. اور ہمارا بچہ دیکھتا ہے کہ ابا جی بڑے توحیدی ہیں، بڑی توحید کی بات کرتے ہیں، لیکن الیکشن میں نواز شریف کے پیچھے کھڑے ہیں، عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں، بلکہ بلاول کے پیچھے کھڑے ہیں، جس کے لیے ساری عمر ڈراوا دیتے رہے کہ حکومت آ جائے گی بے نظیر کی اگر تم نے نواز شریف کو ووٹ نہیں دیا. آج توحید والے اس کے پیچھے بھی کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کی قیادت میں اسلام لائیں گے. عمران خان کی قیادت میں اسلام آ رہا ہے، نواز شریف کی قیادت میں اسلام آ رہا ہے. تو بچہ بھی پھر دیکھتا ہے کہ یہ ساری باتیں توحید والی صرف مسجد کی حد تک ہیں، معاشرے میں کوئی تعلق نہیں ہے. ابا جی نے رشتہ کرنا ہے بہن کا، اور بہن کے رشتے کے لیے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں،
خاندان بھی اچھا ہو, ملازمت بھی اچھی ہو, عقیدہ کیسا ہو, اس کی ابا جی پرواہ نہیں کر رہے. تو گویا یہ اتنی اہمیت کی بات نہیں ہے. اتنی ضروری بات ہوتی تو ابا جی کم از کم ان شرک کرنے والوں کی قیادت میں سلام تو نہ لاتے, ان شرک کرنے والوں کا رشتہ تو نہ دیتے. پھر وہ سوچتا ہے انسان, ہر انسان بالغ ہے, ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے, وہ بالغ انسان یہ سوچتا ہے کہ ان باتوں کے اندر صرف مسجد کی حد تک بیان کرنا تو ٹھیک ہے, لیکن مسجد سے باہر آ کر معاشرے کے اندر یہ تطبیق دینا کہ یہ راستہ جہنم کا راستہ ہے, یہ شرک اور کفر کا راستہ ہے, اور یہ جنت کا راستہ ہے, یہ دو بالکل الگ الگ راستے ہیں, ان دونوں کا ملاپ نہیں ہو سکتا. ہم شرک کرنے والوں سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں, مسجد کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن مسجد سے باہر تو یہ ابا جی نے کبھی نہیں کیا. تو بھائیوں پھر یہی تربیت اگلی نسل کی ہوگی. اس لیے آج کے اس جمعے کا خلاصہ یہ ہے کہ جس بات پر آپ کا ایمان ہے, جس توحید کو آپ قبول کرتے ہیں اور جس شرک کو آپ رد کرتے ہیں, اس پر اپنے پرائیویٹ لائف کے اندر بھی قائم ہو جائیے, زندگی اس کے مطابق گزاریے. شرک اور مشرکین سے برات صرف مساجد کے دروس میں نہ ہو, آپ کی عملی زندگی میں ہو, اور پھر انشاءاللہ اولاد کی بھی تربیت ہوگی, اولاد بھی جس کے حلال کھانے والے بنے گی. اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم جو کہتے ہیں اس کے مطابق کرنے والے بن جائیں, تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ کر ہم جنت الفردوس میں چلے جائیں. آمین یا رب العالمین.